یونس علیہ السلام اللہ کے عظیم اور برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا۔ یونس علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ کو ذوالنون بھی کہتے ہیں۔ ذوالنون کا مطلب ہے مچھلی والے۔ آپ علیہ السلام کو ایک خاص بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا۔ وہ بستی عراق کے شمال میں دریائے دجلہ کے بالکل سامنے واقع تھی۔ اس بستی کے لوگوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ زیادہ تر روایات میں ہے کہ 1,20,000 تھی، اور وہ سب کے سب لوگ کفر پر تھے۔ وہ لوگ بری طرح شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے، یہاں تک کہ اپنے بادشاہوں کی بھی پوجا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے یونس علیہ السلام کو نبی مبعوث فرمایا۔ یونس علیہ السلام سالہ سال تک انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے، اور اس دعوت کے نتیجے میں وہ لوگ یونس علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ آپ پر ظلم کرتے اور مصائب و الام سے دوچار کرتے، انہیں دھمکیاں بھی دیتے۔ مختصر یہ کہ باقی تمام انبیاء کرام کی طرح ان پر بھی ظلم ہوتا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا، لیکن وہ لوگ پھر بھی نہ مانے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ فلاں دن تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اعلان کرتے ہی غصے کی حالت میں آپ علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو صرف عذاب کا وقت بتایا تھا، نہ کہ اس بستی کو چھوڑ جانے کا حکم دیا تھا۔ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی اس بستی سے نکل گئے۔ وہ اپنی بستی کو اس لیے چھوڑ کر نکل گئے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ ان پر کسی قسم کی تنگی نہیں کرے گا، اور عذاب تو صرف ان کی قوم پر ہی نازل ہونا ہے، اور عذاب کی خبر بھی انہیں پہلے سے ہی سنائی جا چکی ہے، اور انہیں مقررہ مہلت بھی دی جا چکی ہے۔ اس لیے وہ بستی کو چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ اب وہ اللہ کی کسی بھی گرفت میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے۔ اسی سوچ کے ساتھ یونس علیہ السلام سمندر کی طرف نکل پڑے۔ ان کے نکلنے کے بعد نینوا بستی پر عذاب الہی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ ایک بہت بڑا سیاہ بادل بستی کی طرف بڑھنے لگا، اور اس بستی میں آگ کے شعلے بھی دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے وہ بادل پہلے ہی دن دیکھ لیے تھے، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ جس طرح یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب کی خبر دے رکھی ہے تو اس کے مطابق یہ عذاب ہم پر نازل ہو کر ہی رہے گا۔ وہ اس لیے ڈر گئے تھے کیونکہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی بستی بھی نینوا بستی کے قریب ہی تھی۔ وہ لوگ اس بادل کو دیکھ کر بہت ڈر گئے۔ ان کے سردار اکٹھے ہوئے اور وہ بھی کہنے لگے کہ اب ہمیں اس عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ یونس علیہ السلام تو بستی چھوڑ کر وہاں سے جا چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے خود ہی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے سرداران نے کہا کہ تم سب توبہ کر کے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ وہ سارے لوگ ایمان لے آئے۔ یونس علیہ السلام کی غیر موجودگی میں وہ سارے لوگ یعنی 1,20,000 افراد ایمان لے آئے۔ وہ اللہ کے حضور رونے گڑ گڑانے اور معافی طلب کرنے لگے تاکہ یہ عذاب ٹل جائے اور ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ یہ عذاب 3 دن تک ان کے سروں پر منڈلاتا رہا، اور وہ بھی 3 دن تک توبہ کرتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی قوم نے اس طرح ایمان نہیں لایا تھا کہ پوری کی پوری قوم ایمان لے آئے۔ دوسری طرف یونس علیہ السلام کو کسی بھی بات کی خبر نہ تھی کہ ان کی بستی میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام سمندر کے کنارے پر پہنچے تو وہاں پر ایک کشتی مسافروں اور ساز و سامان کے ساتھ چلنے کو تیار کھڑی تھی۔ یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی سمندر کے اندر بہت دور نکل گئی تو طوفان آ گیا۔ کشتی ہچکولے کھانے لگ پڑی۔ کشتی ڈوبنے کے آثار ظاہر ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور ہم سب ڈوبنے سے بچ جائیں۔ انہوں نے اپنا سارا سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن مزید وزن گرانے کی ضرورت تھی، تو کہنے لگے کہ ہم میں سے کسی کو سمندر میں کودنا ہوگا ورنہ ہم سب ڈوب جائیں گے۔ چنانچہ کوڑا ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو سب کہنے لگے کہ نہیں، ان کے ماتھے پر تو سجدوں کے نشان ہیں، انہیں رہنے دو، دوبارہ پھر کوڑا ڈالو۔ دوبارہ پھر کوڑا ڈالا گیا تو اس بار بھی یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر کوڑا ڈالا گیا، اس بار بھی یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ ہر بار یونس علیہ السلام کا نام نکلنے پر انہوں نے آپ کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔
سمندر میں پھینکتے ہی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ یونس کو کھانا نہیں اور نہ ہی اسے کوئی زخم پہنچے۔ مچھلی کے پیٹ میں جا کر یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ مر گئے ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنی ٹانگ ہلائی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ ابھی زندہ ہیں۔ یونس علیہ السلام پر 3 اندھیرے چھا گئے تھے، ایک سمندر کا اندھیرا، دوسرا رات کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ روایات میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام زیادہ سے زیادہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا کہ اے الہی، تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ آپ علیہ السلام 40 روز تک یہ دعا کرتے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ مچھلی نے سمندر کے کنارے پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا اور واپس چلی گئی۔ باہر آ کر یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے، چلنے پھرنے کی طاقت بھی ختم ہو چکی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کرنے کے لیے ایک بیل دار کدو کا پودا اگایا تاکہ یونس علیہ السلام پر سایہ ہو سکے اور آپ موسمیاتی تبدیلیوں سے بچ سکیں۔ اور ایک پہاڑی بکری آتی اور آپ کے سر پر ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو جاتی، تھن آپ کے منہ کے قریب ہو جاتے، آپ اپنی خواہش کے مطابق دودھ پی لیتے، اٹھ کر چلنے کے قابل ہونے تک یہی آپ کی غذا تھی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام اسی پودے کے پاس ہی جھونپڑی بنا کر رہنے لگ پڑے۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ گئے۔ یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم کے ساتھ نینوا بستی میں چلے گئے اور نینوا میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ ناظرین، ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔